الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. امامت اور ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک عہدہ اور منصب ہے، الہی منصب ہے، اور اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو، الہی نمائندوں کو خود معین فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب کے توسط سے ان نمائندوں کا اعلان کیا گیا ہے، ان کو جو ہے ان کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کو پہچنوایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین جو رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنما دین ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا وسیلہ ہے. سعادت اس دین پر عمل کر کے انسان آخرت کی ابدی سعادت حاصل کر سکتا ہے اور دنیا میں ایک کامیاب زندگی جی سکتا ہے. ایسی زندگی جو ایک عظیم انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایسی زندگی جو دیگر تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، دوسرے انسانوں کے لیے بھی توجہ کا ذریعہ بنتی ہے، دوسرے انسانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جیسے اس کامیاب انسان نے زندگی گزاری، وہ بھی شوق رکھتے ہیں، ان میں شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک کامیاب زندگی اسی طریقے سے گزاریں، دین پر عمل پیرا ہو کر، دین کے معاملات میں احتیاط کرتے ہوئے، دین کے اوپر چلتے ہوئے اسی طرح جو ہے دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے والا انسان بنے. دلائل پیش ہوئے. پہلی دلیل جو ہم نے چند آیتیں پیش کی تھیں کہ جو یہ امامت کے الہی منصب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور امامت اور ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے. اس کے سلسلے میں بعض آیتیں ہم نے پیش کیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آیتوں سے ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ اس طرف کیا کہ عقلی دلائل کو ساتھ ساتھ بیان کریں. اور ان عقلی دلائل کے بیان میں ہم نے پہلی دلیل پیش کی کہ انسانی معاشرہ و تمام انسان ہمیشہ ہر زمانے میں ہدایت کے محتاج ہیں. یہ کلی قانون، کلی فارمولہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ قانون بدل نہیں گیا ہے، یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو گئی ہے کہ انسانی معاشرہ اور انسان اور رسول اللہ کے اصحاب الہی ہدایت سے بے نیاز ہو گئے ہوں. اور اب سوال یہ کہ ساتھ ساتھ کہ کیا قرآن فقط جو ہے اور اللہ کے حبیب نے جو باتیں بیان کی ہیں کیا وہ کافی نہیں تھیں، اور یا وہ کافی نہیں ہے کہ وہ اصحاب جو ہے ان کی ہدایت ہوتی اور وہ ہدایت کے لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ بس کافی ہو جائے. تو عزیزان گرامی، ہم نے بیان کیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن کی ضرورت ہے. وہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن صامت ہے، اور اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام وہ قرآن ناطق ہیں جو تفسیر کرتے ہیں. یہ اہل بیت قرآن کی عملی تفسیر بھی ہیں اور الفاظ کے بھی مفسر ہیں، اور حقیقت قرآن کو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے واضح کرنے والے ہیں. لہٰذا ہر زمانے میں ضرورت تھی کہ قرآن جو ہے وہ موجود تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد کہ کون حکمرانی کرے، کون اسلامی ریاست کا حکمراں ہو، فرما روا ہو، اس سلسلے میں رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ہی وہ شدید اختلاف اور آپس میں جو ہے وہ شدید دست و گریباں ہونا اصحاب کا، یہ سب اختلاف و دست و گریباں ہونا اور
یہ چیز بتلاتی ہے کہ ضرورت جیسے عقل کہتی ہے کہ نہیں، اس زمانے میں بھی اصحاب کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور ایک ایسا الہی قانون ضروری تھا کہ جو بیان ہو اور اس الہی قانون کے مطابق سب عمل پیرا ہوں اور اس سے انحراف نہ کریں۔ لہٰذا وہ الہی قانون کیا ہے ہمارا سوال ہے، تو پھر یقیناً وہ یہی ہے کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ قرآن کی آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں، عقل کی دلالت بھی اس بات پر ہے کہ رہنما اور رہبر اور ہادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے چاہیے، اور انسانی معاشرہ ہمیشہ ان الہی ہادیوں کا اور ہدایت کرنے والوں کا محتاج ہے، تاکہ ان میں پھوٹ نہ پڑے، ان میں اختلاف نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور دین اور اللہ کا قانون ایسا پرفیکٹ ہو کہ اس میں کسی قسم کا نقص ڈرابیک نہیں ہو، کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اب اگر دین آ جانے کے بعد بھی عمل نہ کریں تو تاریخ بشریت ہمیشہ سے اس کا مطالعہ کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور غور و فکر کرنے سے، جو مطالب بیان ہوئے ہیں ان میں تفکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی کہ ہر دور ہر زمانے میں اکثریت منحرف ہوئی، اور سابقہ انبیاء تمام کے تمام علیہم السلام ان کے زمانے میں ان کی امتوں کا حال یہی ہوا کہ اکثرہم لا یعقلون، اور جو ہے اکثریت عقل کو بروئے کار نہ لائی، اور انہوں نے انحراف کو جو ہے اپنایا اور حق کا راستہ چھوڑ دیا، صراط مستقیم پر نہ چلے اور گمراہ ہوئے اور منحرف ہو گئے راستے سے۔ تو عزیزان گرامی، اب صورتحال یہ ہے کہ ہدایت یہ ضرورت مند ہونا پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل اتمام حجت ہونا، لہٰذا اللہ کی طرف سے قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے اتمام حجت ہو سکے۔ اس حجت کے بعد جو گمراہ ہوا اور نقصان اٹھانے والا ہوا، حجت قائم ہونے کے بعد ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بغیر حجت کے، اللہ تعالیٰ کی حجت کے بغیر ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی حجت ان لوگوں کے پاس قیامت کے دن نہ ہو کہ پروردگارا اگر تو قانون کو بنا دیتا تو ہم اختلاف نہ کرتے، اور ہمارے اختلاف کی وجہ سے مسلم امہ اتنے ٹکڑوں میں نہ بٹ جاتی، اور مسلم امت میں اس طرح اختلاف نہ ہوتا، اس طرح ذبح حالی اور افراتفری اور انحطاط اور کمزوری اور اس طریقے سے منتشر اور پراکندہ جو ہو گئی مسلم امت اور ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لہٰذا وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین اور واضح اور مشخص ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی اللہ کے نبی چھوڑ کر سب کچھ اور لوگوں کے حوالے کر کے یوں ہی بس کوئی اہمیت اس سلسلے کو نہ دے کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ چلے جائیں اس دنیا سے۔ لہٰذا ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآنی آیتیں ہیں اور روایات ہیں انشاءاللہ جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا، اور بعض آیتیں جو ہے، چند آیتیں جو ہم نے پیش کی عقلی دلائل سے پہلے، تاکہ ان آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم ان عقلی دلائل کو جو ہے وہ ملائیں، اور ان آیتوں کو ان عقلی دلائل کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر وہ روایتیں جو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور پھر ہم ان تمام دلائل کو اکٹھے رکھتے ہوئے، دلائل کو جمع کرتے ہوئے، تمام دلائلوں کو ساتھ رکھ کر خوب غور و فکر کر کر انصاف سے فیصلہ کریں، اور جو صحیح عقیدہ ہے دلائل کی روشنی میں اس صحیح عقیدے کا انتخاب کریں، صحیح عقیدے کو اختیار کریں۔ عزیزان گرامی، تیسری دلیل جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی شریعت ہے، وہ قرآن میں بیان ہوئی اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ذریعے بیان ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے جب آگے بڑھیں گے سلسلے گفتگو میں تو چند تاریخی مثالیں آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے، چند نمونے تاریخ کے، اور ان تاریخی نمونوں اور مثالوں کو دیکھنے کے بعد، ان میں غور کرنے کے بعد، ان جیسی کئی مثالیں ہمارے معزز سامعین تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس میں۔ ہم تو ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر چند ایونٹس اور چند تاریخی حقیقتوں کو، واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے،
لیکن اس قسم کے واقعات کثرت سے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے روشن ہو جائے گی کہ شریعت اسلام جو ہے اس میں قرآن جو نازل ہوا تھا، ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ قرآن جو ہے اس کے لیے ایک صحیح تفسیر کی ضرورت تھی۔ اب اتنے سارے مفسرین مختلف مکاتب فکر کے جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کو پیش کیا ہے، تو قرآن کی آیت کے شان نزول کو بیان کیا ہے، پھر قرآنی آیت کے الفاظ جن مطلب پر دلالت کرتے ہیں، جن مطالب پر دلالت کرتے ہیں یہ الفاظ اور جملے، اس مطلب کو بیان کیا ہے، اور پھر تفسیر کی ہے، کشف القناع کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مطلب کیا ہے اس آیت میں جو کنوے ہو رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ تو تفاسیر میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں اور جو کچھ مطالب لکھے ہیں ان مطالب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ان اختلافات کے ساتھ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے اور وہ کون سا مطلب، کس مفسر کا مطلب جو ہے وہ ایکیوریٹ ہے، یا کس مفسر کی بات جو ہے وہی اللہ کی مراد ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ بتائیے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اگر کافی ہے امت کے لیے، تو پھر مفسرین میں اس قدر تفاسیر کو بیان کرنے میں اور مطالب کو بیان کرنے میں، قرآنی آیات کے مطالب کو بیان کرنے میں اس قدر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، اس قدر ڈفرنس جو ہے، ڈفرنسز اوپینین میں ان کے اور ان کے نظریات میں یہ کیوں فرق ہے اس قدر، اور جو ہے اس اختلاف کی روشنی میں اور اس ڈفرنسز کی روشنی میں جو الگ الگ مطالب مفسرین نے ایک ہی آیت کے مثلاً پیش کیے ہیں، اس آیت میں کیا مطلب بیان کیا جا رہا ہے اور کیا مراد خدا ہے، اس کو کیسے روشن کیا جائے، یہ کیسے واضح ہو انسانوں کے لیے۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بشریت کی ہدایت کے لیے آئی، پس پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی یہ شریعت کے قوانین اور قرآن مجید کی حفاظت، وہ دین مبین اسلام کی حفاظت کے لیے عزیزان گرامی کہ اس کی صحیح محافظت ہو اور صحیح اور دقیق انداز میں یہ احکام قرآن کے اور مطالب قرآن کے بیان ہوتے رہیں، اور لوگوں کا اختلاف جو ہے اس اختلاف کے بعد کوئی ایسا فارمولہ، وہ فارمولہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے علم لدنی رکھتے ہیں اور نبی کے اہل بیت ہیں، اور قرآن کا دقیق اور ایکوریٹ اور سارا کا سارا مکمل علم جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، نبی کے اس گھرانے میں ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں یہاں ساتھ ساتھ بیان کرتا چلوں، احادیث کے باب میں چند روایتیں بیان ہوں گی، لیکن ایک حدیث کے جو شیعہ اور سنی دونوں ریسورسز میں موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور کبھی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اور تعارف کراتے ہیں اپنے پہلے جانشین کا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں تسلسل میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ من ارادہا فلیأتہا من بابہا، تو جو شہر علم کا ارادہ کرے کہ علم حاصل ہو جائے، اسے وہ تحصیل علم کر لے اور علم اس کو مل جائے، علم اس تک پہنچ جائے اور وہ علم تک پہنچ جائے، علم کو پالے، تو عزیزان گرامی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسے چاہیے کہ شہر علم کے دروازے پر آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ حدیثیں میں نے مثال کے طور پر پیش کی، اسی طریقے سے حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں پیش کی، اور وقتاً فوقتاً مختلف احادیث ہم آپ کی خدمت میں ان عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے پیش کریں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے عزیزان گرامی کہ شریعت کی محافظت کی، شریعت کی تبیین کی ضرورت تھی۔ لہٰذا قرآن کیا مطالب پیش کر رہا ہے، اور آیتوں سے جو یہ مفسرین میں اتنا اختلاف ہے، صحیح وہ کیا مطلب ہے جو مراد خداوند متعال ہے، اور اللہ کیا بات کو پیش کرنا چاہتا ہے۔
اگر اللہ کی طرف سے اس کا کوئی انتظام اور اہتمام نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کو سمجھنے میں اتنا اختلاف ہو گیا ہے، اس کو بیان کرنے میں مفسرین کا اتنا اختلاف ہو گیا ہے آیتوں کو، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے یہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت بن سکے گا، یقیناً بغیر تفسیر کے جو اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ہو، جو باب مدینۃ العلم کی طرف سے ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور وہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے اہل بیت علیہم السلام ہیں، جہاں پر قرآن اترا ہے نبی پر، جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، تو یہ گھرانہ اس نبی کے علم سے آشنا ہے، یہ گھرانہ نبی کے تمام علوم کو حاصل کرنے والا ہے، لہٰذا یہ وہ گھر ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا ہادی بنایا، لوگوں کی ہدایت کرنے کا ذریعہ قرار دیا ان اہل بیت علیہم السلام کو، اور اللہ کے حبیب نے پہچنوایا اور بیان کیا۔ انشاءاللہ دیگر احادیث آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوں گی، اس سے یہ مطلب بہت واضح اور آشکارا ہو کر آپ سامعین کرام کے لیے روشن ہو کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔